للہ رب العالمین ملاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابدعی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات عزیزان گرامی، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، آیت کا نشان 2، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آزمائش ایسی نہیں ہوتی جو جلدی ختم ہو جائے، کبھی کبھی آزمائش کا مرحلہ لمبا ہو جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے 600 سال آزمائش میں گزرے، تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرتے رہے جب تک موسیٰ نہیں آئے، اور جب موسیٰ آئے تو موسیٰ نے کہا لڑو، دشمن سے مقابلے کے لیے آگے آؤ، تو کیا کہا؟ سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت کا نشان 24، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہنے لگے اگر ہمیں ہی لڑنا تھا تو آپ کا انتظار کیوں کرتے، ابھی تک ہم لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے، کہ آپ بھی ہمیں لڑنا ہے؟ موسیٰ نے کہا ہاں تمہیں لڑنا ہے، لڑو، نہیں لڑے، نبی کی نہیں مانی، جب نبی کی نہیں مانی تو خود پھر انہی کی پٹائی ہوئی یا نہیں؟ تو جو نبی کا ساتھ چھوڑ دے ذلیل وہی ہوتا ہے، جو نبی کا ساتھ چھوڑ دے، نبی کے کہنے پہ نہ لڑے، وہ مار بھی کھاتے ہیں، وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں، وہ رسوا بھی ہوتے ہیں، لیکن جو میدان میں جم کے لڑے، جو میدان میں ڈٹا رہے، اس کو حق ہے اپنے سینے پہ نشان حیدر سجانے کا، اسی کو حق ہے کہ اپنے سینے پہ نشان حیدر سجائے، کون؟ جو ڈٹا رہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں آج تک نشان ایک ہی بنا ہے جو حیدر کا ہے، اور
کسی کا نشان بنا نہ دینا. ایک ہی نشان ہے، نشان حیدر، اور وہ بھگوڑوں کو نہیں ملتا. میں کیا عرض کروں، اور زیادہ واضح کروں تو یہی کہہ سکتا ہوں، کراروں کو ملتا ہے، فراروں کو نہیں ملتا. کہ نشان حیدر ایسے ویسے کو نہیں دیا جاتا. نشان حیدر ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. جو میدان میں ڈٹا رہے بس اسے حق ہے کہ وہ اپنے سینے پہ نشان حیدر سے جائے. اور آج تک کوئی نشان بنا ہی نہیں سوائے حیدر کے، اور بنا بھی نہ دینا. نشان حیدر کے علاوہ اور کوئی نشان بنانا بھی نہیں. اگر بنا کے دیا تو قبر میں شہید بھی چلا اٹھے گا، مجھے نہیں چاہیے یہ نشان. قبر میں شہید چلا اٹھے گا، مجھے نہیں چاہیے ایسا تمغہ، اپنے پاس رکھو. اگر دینا ہے تو نشان حیدر دو. لہذا عزیزان گرامی، بس پہچانو اپنی آزمائش کو. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہی مرحلہ آزمائش میں استقامت دکھاتا ہے. جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا وہ دولت کی لالچ میں، جان کی لالچ میں، کسی اور لالچ میں وہ پھر استقامت نہیں دکھاتا. کون استقامت دکھاتا ہے؟ جس نے اپنے کو پہچان دیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فصلت میں، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا 53 نمبر آیت، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے. واضح ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق ہے، وہ حق ہے. کہ انہی کی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. اسی لیے بغیر وحی کے نام بولنے والے نبی نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے رب کو پہچان دیا. عزیزان گرامی، اب ظاہر ہے کہ جو اپنے کو نہ پہچان سکے وہ دوسرے کو کیا پہچانے گا؟ جو اپنے کو نہ پہچان سکے وہ کیا پہچانے گا دوسرے کو؟ توجہ رہے میری طرف ہے. اپنے کو پہچاننا یہ سبب بنتا ہے خدا کی معرفت کا. پہلے اپنے کو پہچانو پھر خدا کو پہچان لو گے. اور آج اگر کسی سے پوچھیں کہ بھی اپنے کو پہچانتے ہو، کہے گا ہاں یہ کوئی بات ہے میں اپنے آپ کو نہ پہچانوں. کیسے پہچانتے ہو؟ کہے گا مجھے پتہ ہے یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری زبان ہے، یہ میرا سر ہے. میں پہچانتا ہوں ظاہر سے اپنے آپ کو. اچھا باطن میں پہچانتے ہو؟ کہے گا ہاں بالکل پہچانتا ہوں. میں اپنے آپ کو اندر سے بھی باطن سے بھی پہچانتا ہوں. کیسے پہچانتے ہو؟ کہ جب بھوک لگتی ہے کھانا طلب کرتا ہوں، پیاس لگتی ہے پانی طلب کرتا ہوں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کسی پہ غصہ آتا ہے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا بس کہاں بس میں پہچانتا ہوں ظاہر سے بھی باطن سے بھی. میں نے کہا اگر یہی پہچان ہے یہ تو یہ سارے کام حیوان میں بھی ہے. اگر یہی پہچان ہے تو یہ سارے کام حیوان میں بھی ہیں، پھر فضیلت کس بات کی؟ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ فضلنا علی کثیر مما خلقنا تفضیلا، سورہ بنی اسرائیل 170 نمبر ہے. اللہ تو فرما رہے میں نے مخلوق پہ تجھے فضیلت ادا کی ہے. اس نے تو تجھے جانور سے افضل بنایا، حیوان سے افضل بنایا. اس نے تیرے اوپر کرامت کا تاج رکھا اور تو کہہ رہا ہے میں نے پہچان لیا. بس یہی پہچان ہے؟ اگر یہی پہچان ہے تو جانور بھی جب غصے میں ہوتا ہے وہ بھی انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اپنی بھوک مٹاتا ہے، وہ بھی اپنا چارہ جو ہے وہ طلب کرتا ہے، وہ
الگ بات ہے کہ حیوان نہیں دیکھتا کہ یہ چارہ مالک کا ہے یا غیر کا ہے، نہیں دیکھتا یہ باغ اپنے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ حیوان کا کام ہے جو باغ کی پہچان ہی نہیں رکھتا۔ یہ حیوان کا کام ہے جو یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بس میں نے کہا پہچانو، یہ پہچان نہیں ہے۔ یقین کریں، آج میرے ان جملوں کو غور سے سنیں۔ اگر اپنے آپ کو پہچان لیا، یہ جھگڑے ختم، فسادات ختم، لڑائیاں ختم، رشتہ داروں میں قطع رحمیاں ختم۔ کب؟ جب اپنے کو پہچان لو گے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے پہچان لیا، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے بازو ہیں، یہ ظاہر سے پہچانا، اور باطن سے یہی جب بھوک لگتی ہے تو کھانا طلب کرتا ہے، پیاس ہوتی ہے پانی طلب کرتا ہے، غصے میں ہوتا ہے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، نفسانی خواہشات ہوں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہچان نہیں ہے، یہ تو ساری حیوان میں پائی جاتی ہے۔ اصل آدمی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ آدمی کی حقیقت گوہر ملکوتی ہے، جس جوہر کو اللہ نے اس جسم کے اندر رکھا ہے۔ وہ جوہر ملکوتی ہے، اس گوہر کو اللہ نے اس جسم کے اندر رکھا ہے۔ وہ ہے انسان کی حقیقت، اصل وہ ہے، اور اس کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، اس کی سمجھ میں آئیں گی جو توجہ کرے گا۔ روح کا تعلق، جسے روح کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، وہ جوہر ملکوتی ہے جس کو اللہ نے اس جسم کے اندر اس صندوقچے میں بند کر کے رکھا ہے۔ اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ توجہ رہے، ایک ہے عالم امر، ایک ہے عالم خلق۔ اور واضح کروں، جو پیمائش میں وزن میں آ جائے اسے عالم خلق کہتے ہیں، جو نہ پیمائش میں آئے نہ وزن میں آئے اسے عالم امر کہتے ہیں، اسے عالم امر کہتے ہیں۔ تو روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اب کیا واضح کروں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الروح، میرا حبیب لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کریں گے، قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو روح میرے اللہ کا امر ہے۔ لہذا جو عالم امر ہے اس کی حقیقت کو آپ نہیں پہچان سکتے، یہ میں نہیں کہا، میرے نبی نے کہا ہے۔ تو عالم خلق کی، چونکہ اس کا تعلق عالم خلق کا مادیات سے ہے، جنسیات سے ہے، اس کو آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن جو حیات عالم امر ہے وہاں آپ کی نہ سوچ جا سکتی ہے نہ فکر جا سکتی ہے، آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ عالم امر کو نہیں پہچان سکتے، مجھے اتنا بتاؤ پھر اولل امر کو کیا پہچانو گے؟ عزیزان گرامی، وہ جو جوہر ہے، توجہ میری طرف رہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ وہ جو جوہر ملکوتی ہے وہ ہے آپ کی اصل، اصل آپ وہ ہیں۔ یہ جسم ایک صندوق سے ہے، ایک سواری ہے جس پہ اللہ نے اس روح کو سوار کیا ہے۔ کیوں سوار کیا؟ اس لیے تاکہ آپ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے، جنت میں درجات حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ آپ کو جسم عطا کیا۔ توجہ میری طرف رہے، یہ جسم آپ کو اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ آپ کی روح پروان چڑھے، آپ کی روح ترقی کی منزلیں طے کرے۔ جیسے ایک عام میں مثال دیتا ہوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے، توجہ کریں ذرا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک غریب ہے، اس کو کسی مومن نے رکشہ لے کر دیا، کہا اس سے اپنی روزی روٹی کرو، بچوں کا پیٹ پالو، یہ رکشہ لے کے دے رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ واپس لے لوں گا۔
واپس لے لوں گا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ دن رات چلائے رکشے کو، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات پوری کر لے، کسی وقت بھی مالک رکشہ لے سکتا ہے واپس۔ اگر اس کی مرضی رکشہ کھڑا کر لے، سویا رہے، بیٹھا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جس نے لے کر دیا ہے اس نے ترس کیا ہے، اس پہ رحم کیا ہے تاکہ یہ غربت سے نکلے، ترقی کی منزلیں طے کرے، لیکن بعد میں اس نے رکشہ کہا میں واپس لے لوں گا۔ بس یہی اللہ نے کہا ہے کہ روح کو یہ جسم دیا ہے تاکہ ترقی کی منزلیں طے کر لے، اور پھر کہا میں واپس لے لوں گا، کہا میں واپس لے لوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ذریعے تو کیا حاصل کرتا ہے، کتنی ترقی کے مناظر طے کرتا ہے، کتنی جنت کے درجات طے کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو تکامل میں آئے، ارتقاء کی منزلیں طے کرے، میں اس لیے تمہیں یہ جسم دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی توجہ کریں، یہی وجہ ہے کہ کیا کیا، کبھی سوچا آپ نے اللہ نے آپ کو یہ طاقت کیوں دی ہے؟ طاقت ہی ہے نا، یہ طاقت کیوں دی، اختیار کیوں دیا؟ کبھی سوچا آپ نے آپ کیا ہیں، کہاں سے آئے، کہاں ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں تھے، کہاں آئے، کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ نے طاقت کیوں دی، آپ کو اختیار کیوں دیا؟ جو چاہیں کریں، جو چاہے نہ کریں، یہ اختیار کیوں دیا؟ یاد رکھیں اللہ نے اسی صندوقچے میں صرف ایک صفت نہیں رکھی، اسی میں جانوروں کی صفتیں بھی ہیں، اس میں درندوں کی صفت بھی ہے، اس میں شیطانوں کی صفت بھی ہے، اس میں ملائکہ کی صفت بھی ہے۔ اب اسی جسم سے جس صفت کا اظہار کرو گے اسی میں آپ کا شمار ہوگا، اسی میں آپ کا شمار ہوگا۔ اگر آپ اسی جسم کے ذریعے درندوں والی صفت کو ظاہر کر رہے ہو، درندوں والے کام کر رہے ہو، آپ کا شمار انسانوں میں نہیں ہوگا، آپ کا شمار درندوں میں ہوگا۔ بھئی درندے کا کیا کام ہے، درندے کا کیا کام ہے؟ جیرنا، پھاڑنا، انسان کے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی انسان، بات پہنچ رہی ہے نا میری، اگر کوئی انسان یہی کام کرے، یہی کام کرے، لوگ اسے جتنا چاہے جنتی کہیں، وہ کل بھی درندہ تھا، وہ آج بھی درندہ ہے۔ سمجھ نہیں آتی۔ کسی نے ایک بات کہی تھی کہ ایک بیچارے نوجوان شخص کو، نوجوان بچے کو تیار کیا، کس لیے کہ بھی تمہیں بم دھماکہ کرنا ہے، تمہیں اتنا اتنا انعام ملے گا، جنت میں جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک۔ اب وہ بیچارہ جس کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن وہ باتوں میں آ گیا، کہا میں جنت میں جا رہا ہوں۔ بعد میں وہ استاد کے خواب میں آیا، کہنے لگا استاد سے جس نے یہ طریقہ سکھایا تھا درندوں والا، کہنے لگا استاد کو خواب میں، کیا کہتا ہے؟ بارود تھوڑا بھرا کر، تو نے اتنا بارود بھرا اس میں کہ میں جنت سے بھی آگے جہنم میں چلا گیا، تو نے اتنا زیادہ بھرا، میں نے ایسی پرواز کی جنت سے بھی آگے جہنم میں چلا گیا۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ، توجہ رہے، اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے۔ بڑی بڑی شیطانی وسوسے بڑے بڑے آتے ہیں، کیوں؟ توجہ رہے میری طرف آپ کی، کہ یہ آزمائش کے مرحلے ہیں۔ اللہ نے اسی جسم میں درندوں کی صفات بھی رکھی، جانوروں کی بھی رکھی، شیطانوں کی بھی رکھی، ملائکہ کی بھی رکھی ہے، ساری رکھی ہے۔ کیوں؟ آزمائش کا مرحلہ ہے، وہ آزما رہا ہے۔ اب یہاں تک ملا کہ جی ایک شخص وہ تھا کہ جس سے صحیح وہ بم دھماکہ نہیں ہو سکا، جیکٹ نہیں پھٹ سکی، دوسرے لفظوں میں زخمی ہو گیا، زخمی ہے، بے ہوش ہو گیا، لے کے آئے ہسپتال میں۔ جیسے ہوش آیا، کیا دیکھا؟ سامنے ایک نرس کھڑی ہوئی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تو اکیلی کہاں سے آ گئی؟ کہا کیوں؟ کہا دوسری کہاں ہے؟ کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا میرے استاد نے کہا تھا 2 حوریں ملے گی۔ اس طرح شیطان
آزمانے کے لیے شیطان کی صفت رکھی ہے، درندوں کی صفت رکھی ہے، حیوانوں کی صفت رکھی ہے، انسانوں دیکھیں ملائکہ کی صفت رکھی ہے۔ اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ حقیقت پہ پہنچ گئے، یہ جو روح ہے نا، یہ جو روح ہے اس کا تعلق جن سے ملائکہ سے ہے، روح کا تعلق جن سے ملائکہ سے ہے، لہذا جیسے ملائکہ نظر نہیں آتے آپ کو روح بھی نظر نہیں آئے گی، آئے گی بھی سی جائے گی بھی سی لیکن نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سورہ مطففین انفطار 82 نمبر سورہ قرآن مجید کا۔ اللہ نے کیا کہا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کا تیرے دائیں کاندھے پہ بھی ملائکہ ہے، بائیں پہ بھی ملائکہ ہے۔ آج تک کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ انکار کر دو تو نہیں ہے، انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتے ہیں، انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتے۔ اچھا دیکھا بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، بس یہی اللہ سمجھانا چاہتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی بس اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کس صفت پہ چل رہے ہو۔ آیا درندوں والی صفت کا اظہار ہو رہا ہے یا جانور والی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جسم عارضی ہے، ایک سواری ہے جس پہ اللہ نے ہمارے روح کو سوار کر دیا، کا سواری دے دی ہے۔ اب آگے اس سواری کے ذریعے ترقی کے منزلیں طے کرنا تیرا کام ہے، تیرا کام ہے۔ پھر میں یہ سواری لے لوں گا۔ اب یہ نہ دیکھنا میرا جسم کیا چاہ رہا ہے، یہ دیکھنا میری روح کیا چاہتی ہے، روح کیا چاہتی ہے یہ دیکھنا۔ عزیزان گرامی بس اسی لیے پروردگار عالم نے ذرا اور آگے چلے، پھر قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ کبھی کبھی ایسی گفتگو بھی سن لیا کریں، کبھی کبھی ایسی گفتگو سنیں گے تو لطف آئے گا، اس لیے کہ سارے لشکر نے نہیں پہچانا تھا، خالی ہور نے پہچانا تھا بقا کہاں ہے۔ سارا لشکر تھا، خالی ہور نے پہچانا بقا کہاں ہے، تلواریں کھانے میں، بقا کہاں ہے، تیر کھانے میں، تو خالی ہور نے پہچانا تھا۔ تو عزیزان گرامی گھبراؤ نہیں آزمائشوں سے، ہور بنو، ہور بن کے دکھاؤ، ہور بنو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری سلطنت ہے، بابرکت وہ اللہ۔ اچھا جہاں برکتیں ہوں وہاں زوال نہیں ہے کہ نہیں؟ جہاں برکتیں ہوں وہاں زوال نہیں ہے، جہاں زوال ہو وہاں برکتیں نہیں ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے جوانی باقی رہے، ہر بندہ چاہتا ہے صحت باقی رہے، ہر بندہ چاہتا ہے دولت باقی رہے۔ اچھا جب ہر بندہ چاہتا ہے تو پھر ہر بندہ چاہے گا نا کہ برکت ہو، ہر بندہ چاہے گا نا کہ برکت ہو، تاکہ یہ جوانی باقی رہے، یہ صحت باقی رہے، یہ زندگی باقی رہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، کا مبارک میں ہوں، کا مبارک میں ہوں، اللہ کی ذات مبارک ہے۔ اچھا صرف اللہ مبارک ہے کا نہیں؟ پھر قرآن پڑھو، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کا صرف اللہ مبارک نہیں، اللہ کا نام بھی مبارک ہے۔ سورہ رحمان 55 نمبر سورہ، اللہ مبارک، اللہ کا نام مبارک۔ ٹھیک، اب ذرا اور آگے چلے کہ پروردگار نے سورہ صاد میں 29 نمبر آیت کیا ارشاد فرمایا؟ کتاب انزلنہ الیک مبارک، کا جو میں نے قرآن بھیجا ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ مبارک، اللہ مبارک، اللہ کا نام مبارک،
اللہ کا کلام مبارک۔ اب سورہ دخان 44 نمبر سورہ 3 نمبر آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ جس رات میں نے اپنا کلام بھیجا ہے وہ رات مبارک ہے۔ اللہ مبارک، اللہ کا نام مبارک، اللہ کا کلام مبارک۔ جس رات اللہ کا کلام آئے وہ رات مبارک۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ جب یہاں تک آ گئے ہو اب اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ مبارک، اللہ کا نام مبارک، اللہ کا کلام مبارک۔ جس رات کلام آئے وہ رات مبارک۔ سورہ نور 24واں سورہ آیت کا نشان 35، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، کہ جس گھر میں قرآن بھیجا ہے وہ بھی شجرہ مبارکہ ہے۔ اللہ مبارک، اللہ کا نام مبارک، اللہ کا کلام مبارک۔ جس رات آیا کلام وہ رات مبارک، جس گھر میں آیا وہ شجرہ مبارکہ۔ اب نہ گھبراؤ، انہی کے قریب ہو جاؤ، تم آج بھی زندہ ہو، تم کل بھی زندہ ہو۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ، قرآن کے قریب ہو جاؤ، شجرہ مبارکہ کے قریب ہو جاؤ، تم آج بھی زندہ ہو، تم کل بھی زندہ ہو۔ قرآن میں دو ہی تو شجرے ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یا شجرہ مبارکہ ہے یا شجرہ خبیثہ ہے، یا شجرہ طیبہ ہے یا شجرہ ملونہ ہے۔ اگر وقت تو میں ابھی آیاتیں پڑھ کے سناتا۔ قرآن نے دو ہی شجروں کا ذکر کیا ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ مبارکہ ہے، توجہ، ایک شجرہ ملونہ ہے۔ اگر شجرہ طیبہ سمجھ میں آ جائے ان کلمہ پڑھنے والوں کے، اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کو شجرہ طیبہ سمجھ میں آ جائے، شجرہ مبارکہ سمجھ میں آ جائے، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو شجرہ طیبہ کے مقابلے میں آئے وہ شجرہ ملونہ ہی ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آ گئی نا بات کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں مبارک ہوں، میرا نام باقی ہے۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک اس کا نام ہے نا باقی، تو کہتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ، تمہیں بھی بقا دے دوں گا، تمہیں بھی بقا دے دوں گا۔ اور یاد رہے اللہ نے متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ میں نے موت کو خلق کیا ہے، میں نے زندگی کو خلق کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ کچھ بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، میں مجبور نہیں، میں کائنات کا بادشاہ ہوں، کائنات کا مالک ہوں۔ تو سنو، وہو علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جب چاہوں کروں۔ جہاں چاہا پہاڑ بنا دیے، جہاں چاہا بیل پودے اگا دیے، چاہا تو میں نے شکم مادر سے اپنے پاس بلا لیا، میں نے چاہا تو جوانی تک مہلت دی، میں نے چاہا تو بڑھاپے تک مہلت دی، کہ میں وہ جو ہر شے پر قادر ہوں، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ اتنا بڑا قادر ہو کے، اتنا بڑا قادر ہو کے، اچھا آ گئی بات تو میں بچوں کو سمجھاتا چلو وہ کتنا بڑا قادر ہے۔ رسول گھر میں گئے، انصاری نے بکری کا بچہ ذبح کیا، رسول کو دعوت کی، رسول نے دعوت کھائی، سب نے کھایا۔ اس کے بعد رسول فرماتے ان کی ہڈیوں کو کہاں رکھا ہے؟ جاؤ ہڈیاں لے کے آ جاؤ۔ اسی چمڑے کے اندر ہڈیاں رکھی گئی، رسول نے دعا مانگی، کھوا بھی لیا گوشت، سب سیر بھی ہو گئے، رسول نے دعا مانگی، وہی بکری پھر زندہ ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عزیزان گرامی بس اس نے بتا دیا دیکھو میں قادر ہوں تو یاد رکھو الذی خلق الموت والحیات، میں موت کا بھی خالق ہوں، میں زندگی کا بھی خالق ہوں، موت کو بھی میں نے بنایا، زندگی کو بھی میں نے بنایا۔ توجہ رہے ذرا، کیا کہا؟ میں موت کا خالق، میں زندگی کا خالق، یعنی موت مخلوق ہے، زندگی مخلوق ہے، یعنی معلوم ہوا کہ وہ وقت جہاں ہماری سوچ نہیں جا سکتی اللہ تھا، نہ موت تھی نہ حیات تھی، نہ موت تھی نہ حیات تھی، اللہ تھا۔ اللہ نے موت کو خلق کیا، اللہ نے زندگی کو خلق کیا، تو جو اس کا جسم ہو وہ یا موت میں ہوتا ہے یا زندگی میں ہوتا ہے، وہ خالق بن نہیں سکتا۔ تو لہذا معلوم ہوا خالق کل بھی ایک تھا، خالق آج بھی ایک ہے، اور کیا کہہ رہے؟ میں موت کا خالق ہوں، میں زندگی کا خالق ہوں۔ اگر سب بیدار ہیں، اب میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دشمن کے منہ پہ یہی تماچا ہے، کیا کہا؟ میں موت کا خالق ہوں، میں زندگی کا خالق ہوں۔ موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے۔ اچھا بغیر وہی کے نہ بولنے والے نبی نے کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، سب سے پہلے مجھے خلق کیا، یعنی نہ موت تھی نہ حیات تھی، محمد تھا، ٹھیک ہے؟ نہ موت تھی نہ حیات تھی، محمد تھا۔ موت بھی بعد میں بنی، حیات بھی بعد میں بنی، محمد پہلے تھا۔ اے عقل کے اندھے ذرا سوچو، جو موت اور زندگی سے پہلے ہو، نہ وہ تمہاری طرح مرے گا نہ تمہاری طرح جیے گا۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ صاحب تک؟ تو کون رسول؟ جو موت اور حیات سے پہلے ہے، نہ موت تھی نہ زندگی تھی، رسول تھے۔ اچھا اور دوسری بات، کہیں میں ملنے گیا اپنے دوست کے ہاں، تو چارپائی پہ وہ فوت ہو چکا تھا، اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں السلام علیکم، دوسرے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو سلام کروں گا۔ کہنے لگے مولوی صاحب کمال ہے، سلام زندہ کو کیا جاتا ہے، مردہ کو نہیں کیا جاتا، زندہ کو کیا جاتا ہے۔ زندہ ہوتے آپ سلام کرتے، ٹھیک آپ کو سلام کا جواب دیتے، اب یہ مر گئے ہیں، آپ ان کو کیا سلام کریں؟ توجہ، جب سلام زندہ کو کیا جاتا ہے تو شرم نہیں آتی ان کو جو کہتے ہیں محمد مجھ جیسا ہے، اور نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ ہیں کچھ تو سوچیں، کچھ تو سوچیں کہ کہیں کیا رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں محمد مجھ جیسا ہے، محمد مر گیا ہے، جیسے میں مر جاتا ہوں، میرا باپ مر گیا اسی طرح وہ بھی مر گیا۔ تو کچھ سوچو تو صحیح، مردہ کو سلام نہیں کیا جاتا، یا تو پھر نماز میں سلام چھوڑ دو یا پھر محمد کو اپنے جیسا کہنا چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی، بس اللہ نے کہا میں آزماؤں گا، یہ مراحل آزمائش ہیں، وہ آزما رہا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اس نے دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے، یہ آزمائش کا مرحلہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب آزمائش کا مرحلہ ہے، اب آئے ذرا آگے چلتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کا زندگی کیوں دی؟ آزمائش کے لیے۔
آزمائش کے لیے. یہ قرآن ہے نا. آپ ہم سب کہاں ہیں؟ آزمائش کے میدان میں. زندہ ہے نا, ہمیں زندگی دی ہے نا, تو کیوں دی ہے؟ لیبلوکم, کا آزمانے کے لیے تمہیں زندگی دی ہے, آزمائش کے لیے. اور الحمدللہ آپ مجھ سے زیادہ ان باتوں کو جانتے ہیں کہ ہر ایک کمرے امتحان میں نہیں بیٹھتا. جس کو امید ہوتی ہے میں پاس ہو جاؤں گا وہی کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے. آپ اور ہم سب کہاں ہیں؟ کمرہ امتحان میں. کمرہ امتحان میں ہے, اور اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل علمی دور ہے, سب جانتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں اسٹوڈنٹ ہمیشہ نہیں بیٹھتا. اتنی دیر بیٹھتا ہے جتنی دیر اس کو بٹھایا جاتا ہے پیپر دینے کے لیے. یہی ہے نا, اتنی دیر, زیادہ نہیں. بعد میں وہی میدان, وہی کمرہ امتحان آپ کو خالی نظر آئے گا, خالی نظر آئے گا. اچھا, تو آپ اور ہم سب کہاں ہیں؟ کمرہ امتحان میں. آیت ہے نا سورہ ملک کی, کہ میں نے آزمانے کے لیے زندگی دی ہے, آزمانے کے لیے کمرہ امتحان میں ہے. اور کمرہ امتحان میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لائق بھی ہوتے ہیں, کچھ نالائق بھی ہوتے ہیں. جو نالائق ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نقل مار کے کسی ذریعے سے ہم پاس ہو جائیں, عزت بچ جائے گی, دوستوں کی محفل میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے, باپ کے سامنے رسوائی نہیں ہوگی. یہی ہوگا نا. اچھا, اب ہم ہیں کمرہ امتحان میں, اور ادھر کمرہ امتحان میں نقل مارنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. نگران بھی کھڑے ہوتے ہیں, نگران بھی کھڑے ہوتے ہیں, نقل مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. کیا کریم ہے آل محمد کا رب, کتنا کریم ہے آل محمد کا رب. کمرہ امتحان میں بٹھایا, نگران بھی رکھے, لیکن کہا جس کی چاہے نقل لگاؤ, جس کی چاہے نقل لگاؤ, جس کی چاہے. میرے نگران ایک نہیں, کا 12 نگران ہیں, 12 نگران ہیں. کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑے گا, کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑے گا, جس کی چاہے تو نقل لگا. اچھا, اسٹوڈنٹ جو کمرہ امتحان میں نقل لگاتا ہے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے نقل ایسے بندے کی لگاؤ جس کا اپنا پیپر تو صحیح ہو, خطرہ بھی مول لوں, کہیں پکڑا نہ جاؤں, کم از کم اس کی نقل لگاؤں جس کا اپنا پیپر صحیح ہو. تو عزیزان گرامی, آپ ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں, پردہ غیب میں نگران بیٹھا ہوا ہے, پردہ غیب میں. تو آپ ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں. اچھا, صرف ہم نہیں ہیں, اللہ نے کیا کہا؟ لقد فتن الذین من قبلہم, کہ ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی میں نے مہلت دی, کمرہ امتحان میں بٹھایا, پہلے والے بھی بیٹھے. ہم دور کیوں جائیں؟ خود بانی امام بارگاہ, بانی مجلس اعظا مرحوم نظر عباس, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کمرہ امتحان میں پچھلے سال تک تھے, ہیں اب نہیں رہے, لیکن خدا شاہد ہے جیسا انہوں نے پیپر حل کیا ہے یقیناً وہ کامیاب گئے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں سب کو ٹائم دیتا ہوں کمرہ امتحان میں بیٹھنے کا, سب کو دیتا ہوں مولا, سب کو چانس دیتا ہوں. لیکن میں نے کیا عرض کیا کہ اسٹوڈنٹ جو نالائق ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نقل لگائیں, نقل لگائیں, اور نقل ہر ایک کی نہیں لگاتے, کہتے ہیں اس کی لگائیں جس کا اپنا پیپر صحیح ہو. توجہ چاہوں گا, آخری بندے تک توجہ چاہوں گا. دیکھیں نقل کس کی لگاتے ہیں؟ جس کا اپنا پیپر صحیح ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, پردہ غیب میں بیٹھنے والا نگران دیکھ رہا ہے, تیرا ہاتھ نہیں پکڑے گا, جس کی چاہے تو
फरमाई आपने। बस अजीजों यही वजह है कमरे इम्तिहान में वक्त महदूद होता है, महदूद होता है ना। और इस कमरे इम्तिहान में अगर देखा जाए 50 साल 60 साल बड़ी हद 100 साल, इतनी वसी और अरीज कायनात है, कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। वही 3 घंटों की तरह है, जैसे कमरे इम्तिहान के 3 घंटे होते हैं, उसी तरह ही है। तो जो अक्लमंद स्टूडेंट होता है वो वक्त ज़ाय नहीं करता। वो क्या कहते हैं, ये 3 घंटे बड़े कीमती है, या तो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बन जाएगी या हमेशा के लिए मैं रुसवा हो जाऊंगा। तो वो क्या करते, उन 3 घंटों को बड़ा कीमती समझता है, बड़ा कीमती समझता है। अजीज़ान गिरामी, बस हमें कीमती समझना है, एक एक मिनट को कीमती समझना है। पता नहीं कब हमारे हाथ से पेपर ले लिया जाए कि वक्त ख़त्म हो गया है। और हाँ, स्टूडेंट जब पेपर लिख लेता है ना, उसको पता नहीं होता मैंने कहाँ गलती की है, नहीं पता होता। क्या करता है, शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा पेपर पढ़ता है। क्यों, वक्त है, वक्त है ना। शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा पेपर पढ़ता है, और पेपर पढ़ता है तो फिर उसको पता चलता है मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, फिर उसको पता चलता है कहाँ कहाँ गलती की है। अच्छा, अगर वो कहे मैं गलती को काटूंगा, ये पेपर का हुस्न खराब हो जाएगा, खूबसूरती खराब हो जाएगी, तो नंबर कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। तो अक्लमंद स्टूडेंट पेपर की खूबसूरती को नहीं देखता, कलम हाथ में रखता है, जहां जहां गलती नजर आती है वहीं काटता जाता है, वहीं काटता जाता है। तो अजीजों, हम कमरे इम्तिहान में हैं, नहीं पता हमने कहां कहां गलती की है, नहीं पता कहां कहां गलती की है। तो बस एक ही काम करो, क्या कि रात को मुसल्ले पे बैठ के तौबा का कलम हाथ में रखो, रात को मुसल्ले पे बैठ के तौबा का कलम हाथ में रखो, जिंदगी के पेपर को एक दफा पढ़ो, जहां जहां गलती नजर आए तौबा के कलम से गलती को काट दो, फजर की नमाज पढ़ के निगरान के हवाले कर दो। फजर की नमाज पढ़ के वो पेपर निगरान के हवाले कर दो, फिर देखो आपको कितने नंबर मिलते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बस अजीज़ान गिरामी, यही वजह है कि करबला के मैदान में कितने 72 अफराद पेपर देने वाले, कुछ वो थे जिनका सारा पेपर सही था, कुछ वो थे जिनका सारा पेपर गलत था। चंद लम्हों के अंदर है जी, पेपर को पढ़ा, तौबा का कलम हाथ में रखा, जहां जहां गलती थी गलती काट के बस फजर का वक्त हुआ चाहता है, सारा पेपर गलत। और का अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको किसी काम में ना रुलाए। हबीब इब्ने मज़ाहिर का पूरा पेपर सही है, मुस्लिम बिन औसजा, आबिस बिन शबीब शाकरी, कुछ वो थे जिनका सारा पेपर सही था, लेकिन और वो है जिसका सारा पेपर गलत था। 10वीं की रात तौबा का कलम हाथ में रखा, सारी जिंदगी के पेपर को सामने रख के जहां जहां गलती नजर आई तौबा के कलम से गलती को काटा, बस पेपर लेके हाथ बंधे हुए, सर झुका हुआ, कहां जा रहे, निगरान को पेपर देने के लिए। अजरकुम अल्लाह,
نگران کو پیپر دینے کے لیے، بس پیپر دیا، کیا کہنے نگران کے، کس انداز سے پیپر دیا، اللہ اکبر، جو نمبر ہور کو ملے ہیں شاید کسی کو ایسے نمبر ملے، شاید کسی کو ایسے ملے۔ بس عوادر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دو جملے اور سن لیں، آج 3 محرم ہے اور آپ کے علم ہے کہ 3 محرم کو ہم حسین کے ایک پردیسی سفیر کا پرسہ دیتے ہیں۔ سادات کرام مجھے معاف کرنا، بس جب دعا مانگو نا، آل رسول ہے آپ، سادات ہے، دعا مانگا کرو پردیس میں کوئی غریب نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ ازادار مسلم کو جب خدا حافظ کیا نا خانہ کعبہ کے پاس امام حسین علیہ السلام نے، تو مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا نے کہا تھا مسلم اگر کوفے نہیں جانا تھا پہلے بتا دیتے، رو کیوں رہے ہیں؟ سر جھکا کے کہتے ہیں آقا رو اس لیے رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے شاید یہ آپ کے چہرے کی آخری زیارت ہے، شاید یہ آپ کے چہرے کی آخری زیارت ہے۔ عبادر و عباس کا ہاتھ پکڑا، کعبے کی دوسری طرف لے گئے مسلم، کہتے عباس میں جا رہا ہوں کوفہ، بس میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ کہا مسلم حکم کرے؟ کہا بس میں یہی کہتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا، رات کو سفر کرنا، دن کو سفر نہ کرنا، تیرے ساتھ محمد کی نوازیاں ہے، تیرے ساتھ پردے دار بیویاں ہیں، اور ہاں عباس تو بڑا دلیر ہے، بڑا شجاع ہے، تیرے ساتھ علی اکبر بھی ہے۔ عباس اگر کہیں موقع ایسا آ جائے جنگ نہ کرنا، تیرے ساتھ زہرا کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازاداران حسین بس مسلم آگے کوفہ، چند جملے کہوں گا، پوری تفصیل مقتل بیان نہیں کر سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ مسلم کوفہ میں آئے، 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن آ گیا وہ وقت، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کرا دیا خبردار کوئی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہ دے، پتہ چل گیا گھر جلا دوں گا، گھر والوں کو مرا دوں گا۔ اسی خوف سے کوئی کسی کو گھر میں پناہ نہیں دیتا تھا۔ بس مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، کوئی 30 افراد تھے، عشاء کی نماز پڑھائی، اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ مسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی، پردیس میں پانی مانگنا کوئی عیب نہیں ہے۔ بس چلتے چلتے ایک خاتون کے دروازے پہ گئے جس کا نام تاریخ میں طوا ملتا ہے، مومنہ تھی، اس کے دروازے پہ گئے، پانی کا سوال کیا۔ آپ کو پتا ہے نا جب کسی مومن یا مومنہ سے کوئی پانی کا سوال کرے، مومن کا دل کربلا کی طرف چلا جاتا ہے، یہی کہتے ہیں کچھ ہو جائے پیاسا دروازے سے نہیں جانے دیں گے۔ ازاداروں بس وہ مومنہ تھی، پانی کا جام لے کر آئی، مسلم کو پانی دیا، مسلم نے پانی پیا، خالی جام جب واپس کیا نا، اب وہ خاتون دیکھ رہی ہے کوئی پردیسی ہے میرے دروازے پہ پانی پی کے بیٹھا ہوا ہے، کہتی ہیں چلے جاؤ یہاں سے، پانی تو پی لیا ہے، تمہیں پتہ نہیں پہرا لگا ہوا ہے حاکم کی طرف سے، کوئی کسی کو گھر میں پناہ نہ دے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ سنو گے کیا جواب دیا مسلم نے؟ کہتے ہیں گھر وہ جاتے ہیں جن کا گھر ہوتا ہے، گھر وہ جاتے ہیں جن کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خاتون کہتی ہے تیرا کوئی گھر ہے یا نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، مسلم نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کمر پکڑ کے اٹھے، اور بے ساختہ مسلم کے منہ سے نکلا بے وارثوں کے وارث یا علی ادرکنی۔ بس یہ کہے کہ مسلم چل دیے، اللہ آپ کو کسی کا میں نہ رلائے۔ مومنہ نے دروازے کے پیچھے سے سن لیا، جلدی سے دروازہ کھولا، پیچھے سے آواز دے کر کہتی ہے ایھا الغریب، پردیسی رک جاؤ، پردیسی رک
اٹھاتے ہوئے خاتون وہاں پہنچی، کہتی ہے پردیسی میں اتنا پوچھ سکتی ہوں اٹھتے وقت تو کس کا نام لے رہا تھا؟ کہا میرے آقا امیر المومنین علی، میں انہی کا نام لے رہا تھا۔ خاتون کہتی ہے اچھا جہاں یہ بتایا ہے مجھے اتنا بتا دے کہ علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، اسے پہچانتے ہو؟ مسلم کہتے ہیں بھرے کوفے میں جس طرح میں پہچانتا ہوں اس طرح کوئی نہیں پہچانتا۔ اب اگر یہ سننا تھا، وہ مومنہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اگر ناراض نہ ہوں میں اتنا پوچھ سکتی ہوں کہیں آپ کا نام مسلم تو نہیں ہے؟ اجرکم علی اللہ، کہتے ہیں ہاں میرا نام مسلم ہے۔ مٹی پہ بیٹھ گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مجھے معاف کرنا، آپ کا میرا تعارف نہیں تھا، میں نے آپ کو دروازے سے اٹھنے کا کہہ دیا۔ کون کہتا ہے تیرا گھر نہیں ہے؟ آؤ میرا گھر تیرا گھر ہے، زہرا کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا، آؤ میرے گھر میں۔ ازادر مسلم کو لے کر آئی گھر میں، عبادت کی رات تھی نا، 9 ذی الحج کی رات، عبادت کی رات ہے نا، یوم عرفہ کی رات۔ مسلم گھر میں آئے، کہتی ہے کھانا لاؤں؟ مسلم کہتے ہیں دل نہیں کر رہا۔ کہا پانی لاؤں؟ مسلم کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا۔ اب اگر بس وقت ختم ہو گیا، آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، اتنے میں کہتی ہے کیا چاہتے ہو؟ مسلم کہتے ہیں کچھ نہیں چاہتا، اگر ہو سکتا ہے مجھے مصلی لا کر دے۔ ساری رات مسلم نے عبادت پہ گزاری، صبح کا وقت ہے، نماز کے بعد تعقیبات میں بیٹھے ہیں، یا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں پہ آئی۔ مومنہ سے کہتے ہیں جلدی کر مجھے تلوار اور زرہ لا کر دے۔ مومنہ کہتی ہے خیریت تو ہے؟ کہاں مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ مومنہ کہتے ہیں پھر باہر نہ جائیں، یہی گھر میں رہ کر اپنی حفاظت کر لیں، یہی تیرے لیے قلعہ ہے۔ سادات کرام سنو گے مسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ بے غیرت ہیں، تیرے پردے کا حیا نہیں کریں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مسلم کہتے ہیں یہ بے غیرت ہے، تیرے پردے کا خیال نہیں کریں گے، اندر چلے آئیں گے۔ اور مل کر کہتے ہیں مسلم اس وقت کیا گزری ہوگی جب شام غریبہ تھی، تیری بیٹیوں کے ننگے سر تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ازاداران حسین، ایک مرتبہ مسلم باہر آئے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزہ آیا، مسلم زخمی ہوتے چلے۔ جب حملہ کرتے ہیں ازادار اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، کمانڈر نے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا اور فوج بھیج۔ کہا کیوں، ایک ہی تو بندہ ہے، یہی تم سے گرفتار نہیں ہو رہا؟ ادھر سے جواب کیا دیا؟ کہا تمہیں ایک نظر آتا ہے، ذرا ادھر آ کے دیکھ۔ جب حملہ کرتا ہے یہ کہے کہ حملہ کرتا ہے کاش میرے ساتھ عباس ہوتا، آج میرے ساتھ علی اکبر ہوتا، میں تمہیں بتاتا مجھے اکیلا کیسے مارتے ہو۔ ادھر اس نے کہا دھوکہ دو، گڑھا کھودا گیا، مسلم کو دھوکہ دیا گیا۔ لڑتے لڑتے مسلم کے پاؤں جب اس گڑھے کے قریب آئے، مسلم گڑھے میں آئے، اوپر سے تلواریں، مسلم کے ہونٹ زخمی ہیں، سر زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے، مسلم کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ جیسے دارالعمارہ کے دروازے سے گزرے نا تو مسلم نے کیا کیا سنو گے اللہ دارو، سینہ تنا ہوا ہے، چہرے میں روب و جلال ہے، کسی سپاہی کو دائیں طرف سے دھکا دیا، کسی کو بائیں طرف سے دھکا دیا، مسلم چلے۔ ازادر سنو گے بس کیا عرض کروں، تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا، اسی دروازے سے سید سجاد گزرے تھے، سر جھکا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے پوچھ لیا کہ فرزند رسول اسی دروازے سے مسلم گزرے تھے، چہرے میں روب تھا، سینے میں تنا ہوا تھا، کوئی خوف نہیں تھا، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میرے ساتھ میری پھوپھی
امارہ کی چھت پہ، اس کا سر قلم کر دو۔ مسلم دارالامارہ کی چھت پہ ہیں، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ادھر جناب عباس میرے مولا کے سامنے آئے، کیا دیکھا؟ حسین کا سر جھکا ہوا ہے، ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عباس قریب آ کے کہتے ہیں آقا خیریت تو ہے؟ کہاں خیریت ہے؟ کہا مجھے اتنا بتائے مسلم ٹھیک ہے؟ مسلم خیریت سے ہے نا؟ کہا عباس اگر بتا دوں صبر کرو گے؟ صبر کرو گے عباس؟ کہاں مولا میں ضرور صبر کروں گا، آپ نے دیکھا نہیں میرے بابا کو ضرب لگی، میں نے صبر کیا تھا، حسن کے جنازے میں تیر برسے تھے، میں نے صبر کیا تھا، اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے۔ حسین فرماتے عباس صبر کرو گے نا؟ کہا مولا میں صبر کروں گا۔ کہا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا نا جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا کے کہتے ہیں آقا جہاں یہ معجزہ دکھایا ہے وہاں ایک اور معجزہ دکھائیں۔ کہا عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا علم امامت سے مجھے ابھی ابھی کوفہ پہنچائے، دارالامارہ کی چھت پہ اگر آپ کا علم نہ لہرا دو مجھے ام البنین کا بیٹا نہ کہنا۔ مولا فرماتے ہیں عباس صبر کرو عباس۔ کہا مولا میں جنگ نہیں کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، کم از کم جا کے میں مسلم کا سر اپنی آغوش میں لوں گا۔ کہا عباس اب ذرا دوبارہ دیکھو۔ اب جو عباس نے دوبارہ دیکھا فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کہا عباس کیا دیکھا؟ کہا مولا کوئی سیاہ برقعے والی بیوی ہے جو دامن پھیلائے ہوئے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے مسلم میں تیرا سر نیچے نہیں آنے دوں گی۔ کہا عباس یہ میری ماں زہرا ہے، اجرکم علی اللہ۔ کہا عباس یہ میری ماں زہرا ہے۔ بس اللہ کرو میرے مولا خیمے میں آئے، شہزادی زینب سے کہا مسلم کی بچیوں کو بلاؤ۔ جب قریب آئی نا میرے مولا نے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ بچیاں کہتی ہے ماموں پہلے بھی پیار کرتے تھے